أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس صورت میں عبادات اور معاملات کے متعلق بہت سے احکامات بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے، جن میں سب کی تعمیل، جن کو پورا کرنا نفس کو ناگوار اور بھاری ہے، اور تمام اعمال میں زیادہ مشکل اور دشوار انسان کو جان اور مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات جو اکثر جو دیکھے جاتے ہیں یہ جان کے متعلق ہیں یا مال کے، اور گناہ میں بندہ کو جان یا مال کی محبت اور رعایت ہی اکثر مبتلا کرتی ہے۔ گویا آپ یہ سمجھیں کہ جان اور مال کی محبت گناہوں کی جڑ اور اس سے نجات تمام طاعات، نیکیاں جتنی بھی ہیں ان کی سہولت کا منشا ہے۔ اس لیے ان احکامات کو بیان فرما کر قتال اور انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو بیان فرمایا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، پہلے اس کا بیان آ چکا ہے، جہاد کا بیان تھا۔ من ذا الذی یقرض اللہ، میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان ذکر کیا۔ اس کے بعد جو طالوت کا قصہ بیان ہوا اس میں جہاد کی، اللہ کے راستے میں لڑنے کی تاکید ہوئی، اور اب اس آیت میں انفقوا مما رزقناکم سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ اس کی تاکید ہے۔ اور چونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جس کو انفاق کہتے ہیں، انفاق مال پر بہت سے امور، عبادات اور معاملات کے موقوف ہیں، اس کے بیان میں زیادہ تفصیل اور تاکید سے کام لیا۔ چنانچہ اب اس آیت میں بھی اور جو آگے رکوع آتے ہیں ان میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ چنانچہ فرمایا اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں فرمایا کہ رزقناکم، یہ بڑا، اگر یہ صرف یہ ایک لفظ ہمیں سمجھ آ جائے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پھر ہمارے لیے مشکل نہ رہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ رزقناکم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ہم ہی نے دیا ہوا ہے، ہم ہی نے اسباب اور وسائل مہیا کیے تو تمہارے پاس مال آیا، ورنہ انسان اپنی ذاتی کوشش کی بنا پر کچھ حاصل کرنا چاہتا تو اسے کچھ نہ ملتا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ مال ہم نے ہی تمہیں دیا ہے جس سے خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، لہذا اس میں کسی قسم کی حیل و حجت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات اگر صرف یہ لفظ ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں پھر خرچ کرنا
مشکل نہ ہو۔ تو فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کب؟ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، اس دن سے پہلے اس کے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن اگر کوئی شخص کوئی قیمتی چیز بھی دے کر ایمان یا کوئی نیکی خریدنا چاہے گا تو یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے تو کسی کے پاس دنیا کا مال و دولت ہوگا ہی نہیں جس سے کوئی چیز خریدی جا سکے، دوسرے وہاں کوئی بازار نہیں لگے گا جہاں خرید و فروخت ہو سکے۔ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، یہاں پر انسان اچھے اعمال کے ذریعے، عبادات کے ذریعے مال خرچ کر کے آخرت کا توشہ اور آخرت کا زادرہ خرید سکتا ہے۔ مگر وہاں قیامت کے دن ایسی کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی کمی کو خرید و فروخت کے ذریعے پورا کر سکے۔ وہاں خرید و فروخت قطعاً ناممکن ہوگی، وہاں نیکی حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اس دار العمل میں انسان والباقیات الصالحات خیر عند ربک کہ مستاق آخرت کے لیے ذخیرہ بنا سکتا ہے، لیکن وہ تو دار الجزا ہوگا۔ قیامت کے دن تو کیے گئے اعمال کا بدلہ ملے گا، وہاں نئے سرے سے عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے فرمایا کہ وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ اور ولا خلۃ، وہاں پر عام دوستی بھی کام نہیں آئے گی۔ جس طرح اس دنیا میں اقربا پروری اور تعلقات کام آتے ہیں، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں تو لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اللہ نے فرما دیا وہاں سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ دنیا میں دوست، وہاں کے دشمن، مگر وہاں بھی ایک دوستی کام آئے گی۔ کون سی دوستی کام آئے گی؟ الا المتقین، وہ دوستی کام آئے گی جس کی بنیاد نیکی و تقوی پر ہوگی۔ ایمان والوں کی دوستی وہاں بھی قائم رہے گی، مگر فاسق اور فاجر، لہو لعب، دنیا کے کھیل تماشے، گناہوں کی بنیاد پر دوستیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہر ایسا دوست وہاں دوسرے دوست سے نفرت کرے گا۔ فرمایا جس طرح خرید و فروخت اور عام دوستی نہیں ہوگی قیامت کے دن، ولا شفاعہ، عام سفارش بھی نہیں چلے گی۔ اس دنیا کا دستور ہے کہ بڑے لوگ سفارش کے ذریعے بڑے بڑے مجرموں کو بھی چھڑا لیتے ہیں، مگر قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں سفارش ہوگی مگر اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالی اجازت عطا فرمائیں گے۔ آگے آیت کرسی آ رہی ہے جسے اعظم آیاتہ فی القرآن کہا گیا ہے۔ اس میں سفارش کے مسئلے کو واضح کیا گیا ہے۔ مشرک لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے اور ہمیں درجات بھی بلند عطا دلائیں گے، اس قسم کی سفارش قطعاً باطل ہوگی، کیونکہ وہاں پر شفاعت مشروط ہوگی۔ اسی مقام پر آتا ہے لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اس دن تو کوئی کلام بھی نہ کر سکے گا سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالی اجازت دیں گے، اور وہ بھی اس شرط پر اس کی بات ٹھیک ہو، غلط بات کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت اس شخص تک پہنچے گی لمن لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں ملوث نہ ہوا۔ مشرک یا دہریہ یا کسی اور بد عقیدہ کے لیے سفارش کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں جہاد میں حصہ لو۔ آج یہ موقع ہے، یہ عمل کی دنیا ہے، اس میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ کل کو دار الجزا میں جا کر یہ موقع ہاتھ نہیں آئے گا، وہاں تو بدلہ دیا جائے گا۔ اس روز نہ کوئی شخص نیکی خرید سکے گا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ یہ سب کچھ بتلا دیا۔ اس کے متعلق جو تفصیل ہے سفارش کے متعلق آگے اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ اور فرمایا والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے ہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ انہوں نے اللہ کے احکام، اس کی کتاب اور اس کے انبیاء کا انکار کیا۔ یہ انسان کے بدبخت ہونے کی واضح نشانی ہے۔
مشرک کے بارے میں واضح حکم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اگر شرک جیسے ظلم سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ نے جہاد کا حکم بھی دیا ہے، اس کے ذریعے کفر و شرک کی بے خونی کی جائے گی، اور اس کام کے لیے جہاں جان کی قربانی دینی پڑتی ہے وہاں مال بھی لگانا پڑتا ہے، اور یہی ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اس آیت میں یہ بات بیان کی، اور آگے جو ہے تفصیل کے ساتھ آگے اگلے رکوع میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے جو فضائل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ آگے جو ہے وہ آیت کرسی ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، احادیث میں اس کے بڑے فضائل اور برکات ذکر کی گئی ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سب آیات سے افضل فرمایا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظیم ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آیت الکرسی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو، یعنی آپ کی بات درست ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں عظیم تر آیت کون سی ہے؟ تو فرمایا آیات الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدہ آیات القرآن، یعنی قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے، اور وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت کرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ موت کے فوراً بعد، یعنی کسی آدمی نے نماز کے بعد یہ پڑھی اور اس کے بعد موت آ گئی تو فوراً بعد جنت کے آثار، جنت کے راحت، جنت کا آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔ اور اس آیت میں اللہ جل شانہ کی توحید ذات و صفات کا بیان ایک عجیب اور غریب انداز میں بیان کیے گئے، جس میں اللہ جل شانہ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجود ہونا، دائم اور باقی ہونا، سب کائنات کا موجد اور خالق ہونا، تغیرات اور تاثرات سے بالا تر ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا کہ اس کے آگے کوئی بغیر اس کی اجازت کے بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے اور اس کا نظام محکم قائم رکھنے سے اس کو نہ کوئی تھکان پیش آتی ہے نہ سستی۔ ایسے علم محیط کا مالک ہونا جس سے کوئی کھلی یا چھپی چیز کا کوئی ذرہ یا قطرہ بھی باہر نہ رہے، یہ اس آیت کا اجمالی مفہوم ہے۔ اور اسی طرح اس آیت کے فضائل میں صحیح بخاری اور مسلم میں وہ صدقۃ الفطر کے اناج کی حفاظت والی حدیث آتی ہے کہ اگر اس اناج کی حفاظت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ تھی، آپ رات کو پہرہ پر تھے، شیطان نے اس اناج میں سے کچھ لینا چاہا مگر صحابی رسول نے اسے پکڑ لیا، مگر اس نے وہ چور جو آیا تھا انسانی جو تھا، اس نے اس کی منت، صحابی کی منت شامت کرنے پر چھوڑ دیا۔ پھر دوسری رات آئی تو یہی واقعہ پیش آیا، آپ نے شیطان کو پھر دبوچ دیا کیونکہ وہ تو ایک بوڑھے کی شکل میں تھا، اس نے وعدہ کیا کہ اس دفعہ چھوڑ دیا جائے پھر نہیں آئے گا، تو انہوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، مگر وہ کمبخت تیسری رات پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے پھر اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ آج میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا بلکہ حضور کے پاس لے کے چلوں گا۔ شیطان نے پھر منت سماجت کی اور کہا خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جس کا تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکے گا، تمہاری حفاظت ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے تیسری رات بھی شیطان کو چھوڑ دیا اور صبح کو سارا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔
آپ نے فرمایا ابو ہریرہ شیطان ہے، شیطان یہ شیطان تھا، اور شیطان ہے تو جھوٹا، مگر بات اس نے ٹھیک کہی ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ اس آیت کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا محافظ اور نگہبان ہوگا۔ تو بہرحال فرمایا آیت میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، نہ عارضی نہ مستقل، نہ باپ نہ بیٹا، کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ معبود وہی اور صرف وہی ہے۔ جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی معبود مانتا ہے تو اس کا عقیدہ قطعاً باطل ہے، غلط ہے۔ اور وہ ایسی ذات ہے الحی جو زندہ ہے، اس کی زندگی، اس کی حیات ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی زندگی ہیں سب جزوی ہیں اور عارضی ہیں، کسی کو ہمیشہ کی حیات حاصل نہیں۔ زندگی کا سرچشمہ خدا کی ذات وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کی مشیت ہے، جس کو جتنی زندگی چاہے دے دے اور جب چاہے واپس لے لے۔ وہ القیوم بھی ہے، یعنی خود قائم ہے اور کائنات کی باقی چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ وہ عالم بالا سے لے کر ذرہ ذرہ تک کا محافظ اور نگہبان ہے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی جتنا عرصہ چاہے قائم رکھنے والا ہے، اور پھر وہی فنا کرنے والا بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایسی ذات کوئی بھی نہیں ہے۔ اور پھر اس مالک الملک کی ہر چیز پر نگرانی اور حفاظت بھی اس طور پر ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اونگ اور نیند تو غفلت کی علامت ہے، اور اس کو آتی ہے جس کو تھکاوٹ ہو جائے اور آرام کی ضرورت ہو، مگر اللہ کی ذات تو پاک ذات ہے، نہ وہ تھکتا ہے نہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ یہ تو ناتواں اور کمزور انسان ہے جو کچھ مشقت کرنے کے بعد تھک جاتا ہے، پھر اسے آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نیند جیسی نعمت تیار کی۔ اللہ نے اس کو سباتن کہا، یعنی نیند انسان کے لیے آرام کا ذریعہ ہے، اور کہ جب محنت کر کر کے انسان تھک جائے تو کچھ دیر آرام کر کے پھر سے تازہ دم ہو جائے۔ یہ تھکان، یہ کمزوری اور پھر آرام کی ضرورت اللہ تعالیٰ کی شان شان نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، بلکہ در حقیقت لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر شے اسی کی پیدا کرتا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اور اس کی فرما بردار ہے، اس کی مطیع ہے، ہر چیز پر اس کا تصرف ہے، اس میں سے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ذات ہے جو یصرف الامر کیف یشاء، جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے، کسی چیز کا گھٹانا، کسی کا بڑھانا، کسی کو بلندی دینا، کسی کو پستی دینا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو مارنا، سب اسی کے اختیار میں ہے، ہر چیز پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ قادر مطلق وہ ذات ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو پھر کون ہے کہ اس کے سامنے سفارش کرنے کا دم مار سکے، بغیر اس کی اجازت کے بول سکے؟ مشرکوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے معبود ان کی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ چاہے راضی ہو یا ناراض ہو، یہ ہماری سفارش کر کے خدا کو ضرور ہی منا لیں گے۔ یہودیوں اور نصرانیوں میں بھی اسی قسم کا عقیدہ ہے، حالانکہ جبری اور قہری سفارش کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلی آیت میں بھی بتایا، پیچھے آ چکا کہ اس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی، ولا شفاء، اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ سفارش کرنے کی اجازت ہوگی۔ اشرف المخلوقات میں سب سے افضل انسان حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں رب الحاکمین کے سامنے آؤں گا اور اللہ کے حضور لمبا سجدہ کروں گا، پھر حکم ہوگا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد آپ اپنا سر اٹھائیں، آپ بات کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے یہ سجدہ 10 سال کے وقفے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی شفاعت کی اجازت دیں گے، بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں ہوگی، اور اجازت بھی اس شخص کے لیے دی جائے گی جس کا عقیدہ توحید پر ہوگا اور اللہ کو پسند ہوگا۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ کفر والے عقیدے، شرک والے عقیدے کو پسند نہیں کرتا۔
وہ کفر کرنے کی توفیق تو دے دیتا ہے، کفر کی رسی تو دراز کر دیتا ہے، مگر ان سے ناراض ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ ہی اصل ظالم ہیں۔ تو یہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش، اب ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے آپ ان لوگوں کو بھی دوزخ سے نجات دلائیں گے، اور اس طرح آپ بار بار سجدہ کریں گے۔ یہ سفارش مختلف قسم کے لوگوں کے لیے ہوگی۔ ایک دفعہ اجازت ہوگی کہ اس قسم کے لوگوں کے متعلق سفارش کریں، آپ سفارش کر کے ان لوگوں کو دوزخ سے نکالیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر اجازت ہوگی، اب ایسے لوگوں کی سفارش کریں، آپ ان لوگوں کو بھی دوزخ سے نجات دلائیں گے۔ اس طرح آپ بار بار سجدہ کریں گے اور اللہ بار بار سفارش کی اجازت دیں گے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمیں اس کا حقدار بنا دے۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالی مختار مطلق، قادر مطلق ہیں، اور جس طرح وہ الہ برحق ہیں، اسی طرح وہ علیم کل بھی ہیں۔ چنانچہ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ماضی کو بھی جانتا ہے اور مستقبل سے بھی واقف ہے، اس دنیا کے تمام امور کا مکمل طور پر جاننے والا ہے، اور آخرت کے جہاں یعنی برزخ اور قیامت کے حال کا ذرہ ذرہ سے بھی واقف ہے۔ یہ ماضی، حال، مستقبل وغیرہ انسانوں کی نسبت سے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی چیز غائب نہیں۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی غائب نہیں، وہ ہر شے کو جانتا ہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، مخلوق میں سے خواہ انسان، جن یا فرشتے یا کوئی اور مخلوق ہو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے وہ کسی کو اتنا علم عطا کر دیتا ہے۔ خدا کا علم غیر محدود ہے اور غیر متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں، مگر مخلوق کا علم محدود ہے۔ ہر چیز کا جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہاں، الا بما شاء، جس قدر اللہ بتلا دے اتنا ہی جانتے ہیں۔ یہ معبود برحق ہی جانتا ہے کہ کسی کو کیا دکھ اور کیا تکلیف ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا، نہ اس کو رفع کرنے اس کو دور کرنے پر قادر ہے۔ وہ جب تک چاہتا ہے کسی کو مشکل میں ڈالے رکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے مصیبت اور پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات۔ واللہ بکل شیء محیط، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اور وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین سے وسیع۔ عرش اور کرسی کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے، مگر اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان اشیاء کی موجودگی پر ایمان لے آئیں۔ عرش اور کرسی کا حجم کتنا ہے، وہ کتنی بڑی ہیں، ان کی ساخت کیا ہے، ہر چیز ہمارے علم میں نہیں آ سکتی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ساتوں زمینیں اور آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی بہت بڑے میدان میں کڑا سا ہو، چھوٹا سا۔ اسی طرح عرش کے مقابلے میں کرسی کی ایسی ہی نسبت ہے۔ عرش اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالی نے عرش کو عرش عظیم فرمایا ہے، اور پھر فرمایا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان چیزوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں دیتی۔ انسان تو مسلسل کچھ عرصہ کام کر کے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، پھر آرام چاہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ تمام کائنات کی مسلسل نگرانی کے باوجود تھکتا نہیں۔ وہ ازل سے لے کر ابد تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کام میں مصروف ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ کوئی چیز اس کا احاطہ قدرت سے باہر ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ اعتبار ذات بہت بلند ہے، وہ ہمارے تصور، ہمارے وہم و خیال سے بلند تر ہے۔ اس کے علاوہ وہ العظیم بھی ہے، یعنی اس کی صفات بہت عظمت والی ہیں۔ علی العظیم، وہ کمال عظمت کا مالک ہے، وہ ذات کے لحاظ سے بلند ہے تو صفات کے لحاظ سے عظیم ہے۔ تو بہرحال یہ اس آیت کا خلاصہ یہ سمجھ لیں
تفصیل تو بہت زیادہ ہے، تو بہرحال ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس بلند مرتبہ آیت کو اپنے معمول میں رکھیں، تاکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ آیت ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اب ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی، نہ سفارش۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے جو ان کے پیچھے ہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی سمائے ہوئے ہے آسمان اور زمین کو۔ ولا یعودہ حفظہما، اس کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی۔ وہو العلی العظیم، وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔